السلام علیکم ناظرین، پروگرام دی ویو کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان سردار اویس۔ ناظرین، پاکستانی سیاست جو ہے وہ اب آہستہ آہستہ انتخابات کی طرف بھی جا رہی ہے اور اب انتخابات کی جو شنید ہے وہ میں اس کی بازگشت نظر آ رہی ہے۔ میاں نواز شریف جو ہے وہ بالآخر وطن 4 سال کے بعد واپس آ چکے ہیں۔ انہوں نے لاہور میں ایک بڑا جلسہ بھی کیا اور اس کے بعد کل جو اسلام آباد ہائی کورٹ میں اور پھر احتساب عدالت میں وہ پیش بھی ہوئے۔ کل کا دن جو تھا وہ بڑا سیاسی حوالے سے ایک عرصے کے بعد جو ہے بڑا ایکٹیو ہمیں نظر آیا، سرگرم تھا۔ کل میڈیا پر بھی، سوشل میڈیا پر بھی نواز شریف جو چھائے رہے، ان کی پیشی کے حوالے سے بات چیت بھی ہوتی رہی۔ میرے ساتھ پروگرام میں حسب سابق موجود ہیں سینئر صحافی اور تجزیہ کار حماد حسن صاحب۔ آج ہم ان سے جانیں گے کہ لاہور کے جلسے کو کس نظر سے یہ دیکھ رہے ہیں اور پھر بالخصوص کل جو اسلام آباد ہائی کورٹ میں پھر احتساب عدالت میں نواز شریف کی پیشی ہوئی، اس حوالے سے بھی جانتے ہیں۔ پھر ساتھ ہی جو ہے ادارہ ہے جنسی ہراسگی کا، اس میں کچھ باضابطگیاں سامنے آئیں، اس حوالے سے بھی کچھ حقائق جو ہیں وہ حماد حسن صاحب کے پاس موجود ہیں، اس حوالے سے بھی ہم ان سے بات کریں گے۔ بہت شکریہ حماد صاحب آپ کے وقت کا۔ حماد صاحب بتائیے گا، 4 سال کے بعد نواز شریف جو ہے وہ وطن واپس پہنچ چکے ہیں۔ کل آپ ہائی کورٹ میں بھی موجود تھے، احتساب عدالت میں بھی موجود تھے، تو کل آپ نے بڑا قریب سے نواز شریف کو دیکھا، آپ ساتھ ساتھ موجود تھے۔ کورٹ کی جو پروسیڈنگز تھی وہ تو ظاہر ہے عوام کو پتہ چل گئی، کورٹ رپورٹرز نے ان تک پہنچائیں۔ آپ ہمیں، ہمارے ناظرین کو یہ بتائیے گا کہ نواز شریف کی جو شخصیت تھی، 4 سال کے بعد آپ کا انٹریکشن ہوا ہے، کس حد تک تبدیلی دیکھی یا ان کے چہرے کے جو تاثرات تھے اس سے کیا آپ نے ایک بطور سیاسی تجزیہ کار یہ سبق اخذ کیا کہ مستقبل میں اگر ان کو گورنمنٹ ملتی ہے تو کیا وہی پرانا نواز شریف ہمیں دیکھنے کو ملے گا، یا اس دفعہ ان کی شخصیت میں جو ہے وہ کچھ تبدیلی نظر آئے گی، کچھ نیا کرنے جا رہے ہیں اس دفعہ پاکستانی سیاست میں؟ اویس میاں صاحب تقریباً 4 سال بعد پاکستان آئے ہیں۔ اس دوران ظاہر ہے کہ ہم تو میڈیا پہ ان کو دیکھتے رہے تو وہ کوٹ پینٹ اور وہ مخصوص شارٹ جو پہنتے تھے، لیکن کل ان کو ہم نے دیکھا تو ان کا جو بیرونی گیٹ اپ تھا، جو لباس تھا، وہ ایک پرائم منسٹر کا لباس تھا۔ جب وہ پرائم منسٹر تھے تو وہ ہلکے نیلے رنگ کے کپڑے زیادہ تر پہنتے تھے اور تقریباً اس سے ملتا جلتا ان کا ویسٹ کوٹ بھی ہوتا تھا اور مفلر بھی اسی کلر کا، تو وہی کلر تھا جو میاں صاحب نے پہنا تھا۔ جب وہ ہائی کورٹ میں آئے تو بہت بڑی گیدرنگ جمع ہوئی تھی، کارکن بھی تھے، وکلاء بھی تھے، صحافی بھی تھے، بہت سارے لوگ تھے، تو ظاہر ہے کہ ان سے بات نہیں ہو سکتی تھی، گو کہ ان کے ساتھ تو مسلم لیگ کی قیادت تھی، شہباز شریف بھی تھے، وہ پہلے آئے، اسحاق ڈار ان کے ساتھ آئے اور مریم اورنگزیب، لیکن یہ دوسرے لوگ شہباز شریف، خواجہ آصف، سعد رفیق، یہ دوسرے لوگ جو تھے وہ پہلے آئے ہوئے تھے، ایاز صادق۔ اور جب میاں صاحب داخل ہوئے تو ظاہر کارکنوں نے نعرے شعرے بھی لگائے، شعر آیا اور یہ آیا، تو ظاہر وہ تو سیاست میں ہوتا ہے، لیکن میاں صاحب بہت سنجیدہ تھے، کچھ زیادہ ہی سنجیدہ تھے، یعنی تقریباً 1 گھنٹہ 35 منٹ وہ کورٹ میں رہے، لیکن اس دوران انہوں نے کوئی بات نہیں کی، صرف اسحاق ڈار ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے اور ان کے کان میں 1-2 مرتبہ انہوں نے بات کی۔ اور جب چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ اور دوسرے جج میاں گل حسن اورنگزیب صاحب جب وہ آئے اور کرسیوں پر بیٹھے تو میں نے نوٹ کیا کہ میاں صاحب کے چہرے کی رنگت تھوڑی سی تبدیل ہوئی اور جو ان کا تھوڑا ماضی ہے جس سے وہ بہت زخم انہوں نے اٹھائے ہیں سیاسی طور پر، تو شاید وہی ناسٹیلجیا ہو یا کچھ مسئلہ ہو، لیکن بہرحال وہ پرسکون تھے اور اس دوران انہوں نے کسی سے بات نہیں کی، ہاتھ ملائے، حال احوال پوچھا، لیکن کوئی بات ان کی نہیں ہوئی۔ رہی میاں نواز شریف کی سیاست تو لاہور جلسے کے حوالے سے آپ یقیناً اس پہ دیکھیں، لاہور جلسے نے مرتی ہوئی مسلم لیگ میں جان ڈال دی ہے۔ اب لوگ اس کو کمپیئر کرتے ہیں 30 اکتوبر 2011 کے عمران خان والے جلسے سے، تو ان دونوں میں بہت فرق ہے۔ اچھا، کچھ لوگ اسے بے نظیر کا جو 80 کی دہائی کا استقبال تھا اس سے بھی کمپیئر کریں، خاص کر جو لیگی رہنما ہیں، لیگی ورکرز ہیں۔ جی، وہ دیکھو تینوں ایک دوسرے سے مختلف ہے۔ بے نظیر 10 اپریل 1986 کو لاہور ایئرپورٹ پر اتری جی، تو ان کے والد بھٹو کو پھانسی مل چکی تھی، بڑے پاپولر لیڈر بھی تھے، بے نظیر ضیاء ماشاء اللہ کا مقابلہ کرتی رہی تھی، تو وہ جو دبائے گئے تھے نا کارکن،
تو وہ نکل آئے تھے، چونکہ 85 کے بعد جو حکومت بنی تھی اور صورتحال ماشاء اللہ گو کہ ماشاء اللہ تھا، لیکن پھر بھی جمہوری ادارے تھوڑے بہت، اور اس وقت نہ سوشل میڈیا تھا نہ یہ بھی نہیں تھے، الیکٹرانک میڈیا ایک تھا. بڑی گیدرنگ بے نظیر کے سامنے 10 لاکھ لوگ کہتے ہیں، لیکن نواز شریف کی گیدرنگ کو ہم کم نہیں کہہ سکتے، لیکن عمران خان ان دونوں سے مختلف ہیں. اچھا، ایک تو ان کا جلسہ جو تھا وہ عمران خان نے نہیں کروایا تھا، نہ پی ٹی آئی نے کروایا تھا، نہ پی ٹی آئی کارکنوں نے کروایا تھا، ورنہ پی ٹی لیکن آئی، عوام کی تعداد تو تھی اس میں بتاتا ہوں 1996 میں پی ٹی آئی بنی تھی، جی. تو یہ 15-16 سال تک کی پی ٹی آئی کہاں تھی اور اتنا بڑا جلسہ کیوں نہیں کر سکے؟ وہ جلسہ پی ٹی آئی نے ہرگز نہیں کروایا تھا، نہ عمران خان کی پاپولیرٹی نے کروایا تھا، وہ جلسہ کروایا تھا اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ نے، وہ جلسہ کروایا تھا اس وقت کہ چند جرنیلوں نے میڈیا پر دباؤ ڈال کے، اور پھر اس پہ یہ بھی آیا تھا کہ کتنے پیسے لگے تھے اس جلسے پہ، تو اس میں عمران خان کا کوئی کردار نہیں. لیکن جو بے نظیر بھٹو کا استقبال تھا اور جو نواز شریف کا استقبال ہے وہ عمران خان سے اس لیے مختلف ہے کہ یہ دونوں بڑی گیدرنگ جو ہے یہ پیپلز پارٹی کے کارکنوں نے وہ کروایا تھا اور یہ مسلم لیگ کی کارکنوں نے کروایا تھا. عمران خان والا عمران نے نہیں کروایا تھا، وہ کسی اور نے کروایا. اچھا، بعض حلقوں میں سر یہ بھی باز گشت ہے کہ عمران خان کے جلسے اس میں یوتھ کی تعداد زیادہ ہوتی تھی، جو کہ اب نواز شریف کا جلسہ اس میں اس طرح سے نوجوانوں نے پارٹیسپیٹ نہیں کیا. اس کو کیسا دیکھتے ہیں آپ؟ اگر پارٹیسپیٹ نہیں کیا تو چلو مسلم لیگی تو دعویٰ کرتے ہیں کہ 15 لاکھ لوگ آئے تھے، اگر 15 لاکھ نہ بھی تھے تو وہ پاکستانی تاریخ کے بڑے جلسوں میں سے یقیناً ایک جلسہ تھا، اس میں کوئی شک نہیں ہے. وہ بے نظیر بھٹو کا استقبال، یہ نواز شریف کا جلسہ 30 اکتوبر 2011 کو عمران خان کا جلسہ، اور میں نے بتا دیا کہ عمران کے جلسے میں فرق ہے، وہ جلسہ اسٹیبلشمنٹ نے کروایا تھا، یہ دونوں جلسے جو ہے یہ اپنے اپنے پارٹیز نے اور اپنے پارٹی کارکنوں نے. مطلب آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ وداؤٹ اسٹیبلشمنٹ کی سپورٹ سے پیور جو ورکرز کا سپورٹ کی ابھی تک کوئی واضح، ٹھیک ہے انہوں نے لیول پلینگ فیلڈ فراہم کر دیا ہے، وہ ان کے خلاف وہ سختیاں نہیں ہے، وہ حالات نہیں ہے جو 2018 کے آس پاس اسٹیبلشمنٹ نے نواز شریف کے لیے جو ہرڈلز کریٹ کیے تھے وہ نہیں ہے. ٹھیک ہے ان کو کھلا میدان مل گیا ہے، لیکن اسٹیبلشمنٹ نے مدد تو نہیں کی، مدد تو پارٹی نے خود جلسہ کروایا. مختصراً مات صاحب بتائیے گا کہ نواز شریف کی جو خطاب تھا اس پر بڑی بحث ہوئی ہے، آپ اپنے تجربے کی روشنی میں نواز شریف کے خطاب کو کیسا دیکھتے ہیں؟ دیکھیں نواز شریف نے اس دفعہ اپنے آپ کو بہت کمپوز کیا ہے، بیلنس سپیچ، بہت بیلنس، اور وہ اس خطاب سے وہ ایک لیڈر نہیں بلکہ ایک سٹیٹس مین کے روپ میں سامنے آئے. انہوں نے کہا کہ میں سب کو معاف کرتا ہوں، یعنی جنہوں نے میرے ساتھ زیادتیاں کی. ٹھیک ہے ان کے شاید پس پردہ کچھ بات ہوئی ہو، لیکن اس بات کو تو وہ پہلے مانتے بھی نہیں تھے، مشکل حالات میں بھی نہیں مانا تھا. یہ بات غلط ہے کہ نواز شریف ڈیل کر گئے. اگر وہ یہ بات ماننے سے انکار کرتے تو وہ یہ بات کرتے بھی. گجرانوالہ میں اس نے فیض حمید اور باجوہ کے نام لیے تھے کہ نہیں لیے تھے؟ جب وہ جی ٹی روڈ پر نکلا تو اس نے ووٹ کو عزت دو کا نعرہ لگایا تھا، مجھے کیوں نکالا کا نعرہ لگایا تھا کہ نہیں لگایا؟ کوئی روک سکا تھا؟ آج کون روکتا؟ اس نے اپنے رویے کو تبدیل کیا ہے نواز شریف نے. سر واقعی یہ رویے کو تبدیل کیا یا کہیں بیک ڈور پہ ڈیل ہوئی ہے جو اب انہوں نے بالکل نہ کیا؟ یہی تو میں کہہ رہا ہوں نا کہ ڈیل فرض کرے ہم کہیں کہ ڈیل، تو اس وقت ہی اس نے ڈیل کیوں نہیں کی جب یہ انتہائی مشکلات کا شکار تھا؟ اس وقت بھی ڈیل کر لیتا. ڈیل اس کا مزاج نہیں ہے. وہ ہر سیاستدان کے اپنے کچھ نفسیات بھی ہوتے ہیں. مطلب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ نواز شریف کے مزاج میں ڈیل شامل نہیں ہے؟ ڈیل وہ اتنی آسانی کے ساتھ اس لیے نہیں کرتا کہ جب 12 اکتوبر 99 کو مشرف نے مارشل لا نافذ کیا تو ایک جرنیل نے اس کے سر پر پستول رکھ دیا تھا اور کہا کہ دستخط کر دو، اور اس نے کہا اور مائی ڈیڈ باڈی. یہ وہی نواز شریف ہے. اس سے آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ اتنی آسانی کے ساتھ جھک جائے گا. وہ بہرحال ایشیا کے تگڑے اور تجربہ کار سیاستدانوں میں سے اب شمار ہو. اچھا حماد صاحب، کل آپ کا امیر مقام سے بھی انٹریکشن ہوا، چونکہ پختونخوا سے آپ بھی ہیں اور امیر مقام کا تعلق بھی، اور اس وقت مسلم لیگ نون کو ریپرزینٹ پختونخوا میں امیر مقام صاحب کر رہے ہیں. تو ہم نے دیکھا کہ لاہور جلسے میں ہمیں کے پی ہزارہ کی قیادت بالکل نظر نہیں آئی اسٹیج کے اوپر. وہ امیر مقام کچھ زیادہ شاہ سے شاہ کے وفادار بن رہے تھے.
تو وہ پریس ٹاک کر رہے تھے صحافیوں کے ساتھ، تو انہوں نے کہ دیکھے، تو میں نے کہا کہ آپ مجھے یہ بتائیں کہ جب جلسہ ہو رہا تھا تو سٹیج پر تو پنجاب کی ساری قیادت موجود تھی، سعد رفیق بھی تھا، احسن اقبال بھی تھا، سارے تھے، لیکن مجھے آپ بتائیں کہ پنجاب کے علاوہ کسی بھی صوبے، کشمیر، گلگت بلتستان، سندھ، بلوچستان، کے پی کے ایک بھی لیڈر آپ کو نظر آیا تھا؟ اور جلسے کے انتظامات تو مسلم لیگی خود کہتے ہیں کہ مریم نے کو کریڈٹ جاتا ہے، تو جب مریم کو کریڈٹ جاتا ہے تو گویا یہ بات صحیح ہے کہ اس کے اندر بہت تعصب ہے، کیونکہ پنجاب کے علاوہ کسی لیڈرشپ کو سٹیج پہ بلایا بھی نہیں۔ تو یہ بات اس پہ تھوڑی تلخی ہوئی امیر مقام صاحب کے ساتھ، لیکن چلتا ہے، صحافت ہے، وہ ہوتی رہتی ہے بات۔ اچھا حماد صاحب، اب جو ہے وہ سیاست کی ہم نے باتیں کر لیں، تو اب ذرا آتے ہیں ہم کہ جو وفاقی ادارہ ہے جنسی ہراسگی کا، اس پہ کل آپ نے ٹویٹ بھی کیا اور کچھ باضابطگیوں کا بھی آپ نے ذکر کیا، ذرا اس حوالے سے بتائیے گا کہ نگران حکومت بھی ہے اور ملکی معاشی صورتحال بھی بڑی دیگرگوں ہیں، تو ایسے میں یہ ذرا ہمیں انکشافات سے ذرا آگاہ کیجیے گا، کیا ہو رہا ہے؟ دیکھیں، یہ ادارہ جو ہے نا، فیڈرل اومبڈسمین اس کو بولتے ہیں، فوسپا بھی اس کو کہا جاتا ہے، برائے ہراسانی، صرف جنسی ہراسانی نہیں بلکہ برائے ہراسانی خواتین کو سپورٹ کرتی ہے۔ اس ادارے کے حوالے سے انتہائی خوفناک انکشافات سامنے آ رہے ہیں، یعنی بعض خواتین پشاور سے، اسلام آباد سے، دوسرے علاقوں سے بعض خواتین ہیں، انہوں نے انتہائی سخت الزامات لگائے ہیں، اور خصوصاً یہاں پہ دو لوگ ہیں، ایک رفیق نام اور ایک رحمان شہزاد کوئی ہیں، تو ان کے حوالے سے انہوں نے باقاعدہ بار بار میڈیا کے سامنے نام بھی لیے ہیں، اور ان پر انتہائی سخت الزامات لگے ہیں، یہاں تک کہ کچھ ہراسانی کے الزامات آئے، کچھ پیسوں کے معاملات کے الزامات آئے کہ دوسری پارٹی سے مل کر ان سے پیسے لیتے، تو کچھ اس طرح کے الزامات آئے ہیں، اور یہ صرف ایک خاتون نے نہیں کہا، یہ کئی خواتین نے کہا ہے، بلکہ بعض نے تو ان کے خلاف ریٹن میں بھی درخواستیں دی، اور کچھ ویڈیوز، بلکہ آج تو مجھے کسی نے ایک دو ویڈیوز بھیجے باقاعدہ، وہ جو جج بیٹے رہتے ہیں ان کے سامنے ایک خاتون آ کر بولنے لگی ہے اور الزامات لگا رہی ہے اسی جج پہ، ہاں اسی پہ۔ یہ ایک ریٹائرڈ جج ہیں، ان کو مشیر رکھا ہوا ہے، تو جج کی طرح کام کرتے ہیں، تو ان پہ باقاعدہ الزامات لگا رہی ہے، تو ویڈیوز موجود ہیں، ریٹن شکل میں موجود ہے۔ حکومت کو فوری طور پر اس پہ سخت ایکشن لینا چاہیے کہ مجرموں کو بچایا جا رہا ہے، جنسی ہراسانی کے مجرموں، جس سے انصاف کی توقع ہے وہی اس میں ملوث ہے، وہی ملوث ہیں اس میں، تو اس پہ باقاعدہ انکوائری ہونی چاہیے، انویسٹیگیشن ہونی چاہیے، اور اس معاملے کی طرف حکومت کو توجہ دینی چاہیے۔ بالکل، ہیومن رائٹس والے بھی، یو این والے بھی، حکومت پاکستان بھی اس کو سیریسلی اس کو دیکھے اور اس کی انکوائری کرے۔ اچھا، آخر میں پھر ذرا سیاسی اس کی طرف آؤں گا، منظرنامے کی طرف ایک سوال کروں گا، آپ ذرا بتائیے گا ہمارے ناظرین کو کہ مولانا فضل الرحمان نے مفتی محمود کانفرنس ہوئی، اس میں یہ کہا کہ میرا جو مخالف ہے اس کو لیول پلینگ فیلڈ جو ہے وہ دی جائے، میں ایسا نہیں چاہتا کہ میرے ہاتھ باندھ دیے جائیں اور میرے مخالف کھول دیے جائیں اور میرے مخالف کے ہاتھ باندھ دیے جائیں۔ آپ نہیں سمجھتے کہ نواز شریف کو وہاں پہ شہباز شریف نے نعرہ لگایا کہ مدبر پاکستان، ایز اے مدبر سیاستدان ہونے کے یہ کہنا چاہیے تھا کہ جی میرے مخالف تحریک انصاف کو بھی جو ہے وہ لیول پلینگ فیلڈ دی جائے اور میرا مقابلے کے لیے لایا جائے، ہم کھل کے مقابلہ کریں، پھر جو جیتا وہ اقتدار میں آئے؟ دیکھیں، مولانا کی بات کا اتنا بھی جلدی اعتماد نہ کریں، یہی مولانا تھے جو عمران خان کو یہودی ایجنٹ بھی بولتے تھے نا، اس وقت بھی ہم چیختے تھے کہ نہیں بھائی آپ یہ بات نہ کریں، مولانا کی مخالفت کرتے رہے ہم، کہ ٹھیک ہے ان کی سیاسی مخالفت کریں نا، میدان میں آ جائیں، تو ایک طرف تو وہ کہہ رہے تھے آپ، اور آج یہ کہہ رہے ہیں۔ بہرحال آج کل مدبر بننے کا شوق بہت سوں کو چرایا ہے، لیکن عمران خان میدان میں آ جائے گا تو تدبر اڑا کے رکھ دے گا، کیونکہ وہ تو ظاہر ہے کہ وہ تو تدبر اور تہذیب اور ان چیزوں کا آدمی ہے نہیں اس طرح کی سیاست کرتا ہے، وہ تو پھر گالیاں بھی نکالتا ہے، الزامات بھی لگاتا ہے، یہ تو لیکن اس کے ریئیکشن میں شاید تدبر کی ضرورت بہت زیادہ پڑ گئی ہے۔ اچھی بات ہے اگر سیاستدان تدبر کی طرف، لیکن اس پہ تو آپ یقین رکھتے ہیں کہ تمام سیاسی پارٹیوں کو جو ہے ایکول لیول پلینگ فیلڈ دینی چاہیے؟ بالکل دینی چاہیے، یہی جمہوریت کا تقاضا ہے، یہی سیاست کا تقاضا ہے، اور عمران خان بے شک ان کی کارکردگی جو بھی تھی
لیکن وہ ایک سیاسی جماعت کی حیثیت سے انہیں لیول پلینگ فیلڈ فراہم کیا جائے، البتہ ان پہ پابندیاں لگائی جائے کہ آپ الزامات نہیں لگائیں گے، آپ گالیاں نہیں دیں گے، الزامات لگائیں گے تو پھر اسے ثابت بھی کریں گے۔ یہ بے شک سپریم کورٹ، الیکشن کمیشن اور جو دوسرے ادارے ہیں وہ اس سلسلے میں کردار ادا کریں کہ کم از کم وہ ان بیریئرز کو کراس نہ کرے، سیاست انہیں کرنی دی جائے۔ بہت شکریہ حماد صاحب۔ ناظرین، جیسے حماد صاحب نے جو ہے وہ اپنے تجربے کی روشنی میں کچھ سیاسی پیشن گوئیاں بھی کی اور جو موجودہ منظرنامہ تھا اس پر مختصراً روشنی بھی ڈالی۔ اب جو ہے پاکستانی سیاست جو ہے وہ ایک اہم وقت میں داخل ہوتی جا رہی ہے جہاں انتخابات بھی قریب آتے جا رہے ہیں، نواز شریف بھی واپس آ گئے ہیں، مسلم لیگ نے اپنی جو ہے وہ سیاسی سرگرمیوں کا باقاعدہ آغاز کر دیا ہے اور نواز شریف صاحب اب عدالتوں میں بھی پیش ہو رہے ہیں، چونکہ پیپلز پارٹی یا JUI جو باقی اتحادی جماعتیں تھیں اب وہ بھی نون لیگ سے جو ہے وہ ناراض ہوتی دکھائی دے رہی ہیں۔ اب نواز شریف صاحب کا جو اونٹ ہے ان کی سیاست کا وہ کس کروٹ بیٹھتا ہے یہ آنے والے چند دنوں میں مزید واضح ہو جائے گا۔ فی الوقت مجھے دیجیے اجازت، اللہ نے کے بعد۔